اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ہمیں لائک اور شیئر بھی کر لیں۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج کا سیشن 2 ہفتوں کے گیپ کے بعد ہوا ہے، اور تیسرا سیمسٹر ہم شروع کر رہے ہیں۔ ویسے تو خیر یہ ایک عام روایت بھی ہے کہ جب اس گیپ کے بعد سلسلہ شروع کیا جائے تو کچھ گزشتہ سے پیوستہ رکھنے کے لیے کچھ معاملات دہرا دیا جاتا ہے، لیکن اس دفعہ کچھ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو تھرڈ سیمسٹر سے ہی اس کلاس میں داخل ہو رہے ہیں، تو ان کے لیے بھی تھوڑا سا انٹروڈکشن ضروری ہے۔ دیکھیے، پہلا سیشن جو ہمارا تھا، پہلا سیمسٹر، وہ 15 سیشنز کا تھا، اور اس میں ہم نے خلافت راشدہ اور خلافت بنو امیہ جو ہے اسے کور کیا تھا۔ اس کے بارے میں خاصی تفصیل سے گفتگو ہوئی تھی۔ پھر دوسرا سیمسٹر بڑا خاصا ہیوی تھا اس حوالے سے کہ بنیادی طور پہ تو وہ خلافت بنو عباس کا زمانہ تھا جو ہم اس کو کور کرنا چاہتے تھے، لیکن بنو عباس کی خلافت کے دوران جو پیرلل گورنمنٹس تھیں ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، تو اس کو بھی ہم نے اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ تفصیل سے تو نہیں، لیکن اس حد تک کہ تھوڑا سا یہ اندازہ ہو جائے کہ کس زمانے میں اور کس کیفیت میں اور کس طرح سے مختلف حکومتیں رہی ہیں۔ اس میں ہم نے ادریسی حکومت کو کور کیا، سامانی حکومت کو کور کیا، صفاری حکومت، قرامطہ کا تذکرہ آیا، عبیدی اور فاطمی حکومت جو تھی مصر میں اس کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ بویدی حکومت جو ہے، بویدی حکومت کو الگ سے تو نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ بویدی الگ سے حکومت نہیں تھی، بلکہ ٹیکنیکلی وہ لوگ وزیر تھے عباسی خلفاء کے، لیکن عملاً وہ خلیفہ پہ حاوی تھے، تو خلیفہ بالکل ان کے سامنے ایک طرح سے کٹ پتلی کی حیثیت رکھتا تھا۔ تو بہرحال بویدی کا پیریڈ تقریباً 100 سال کا تھا، وہ پیریڈ کور کیا۔ اس میں ہم نے غزنوی کے بارے میں بہت گفتگو کی، غوریوں کے بارے میں بات چیت کی، سلجوقی خاندان کے بارے میں نسبتاً تھوڑا سا تفصیل سے بات ہوئی تھی، پھر زنگی خاندان کا تذکرہ آیا، ایوبی خاندان کے بارے میں بات ہوئی، خارزم شاہی جو حکومت بنی تھی خارزم شاہ کے علاقے میں سینٹرل ایشیا میں، اس کے بارے میں گفتگو ہوئی، اور پھر اس کے بعد منگولز کا حملہ جو ہوا چنگیز خان کا، اور پھر چنگیز خان کے بعد اس کے پوتے ہلاکو کا حملہ بغداد پہ، اور بغداد کی تباہی اور خلافت عباسیہ کا خاتمہ جو ہے اس پر یہ کہ ہم کافی تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد مملوک پہ بھی ہم نے گفتگو کی ہے۔ مصر میں ایوبی خاندان کی حکومت کے بعد مملوک کی حکومت قائم ہوئی، اور وہ بھی 2 مختلف اس کے سیکشن تھے، ایک بحری مملوک اور اس کے بعد پھر برغی مملوک، ان دونوں کا تذکرہ ہوا۔ تو یہ سیمسٹر 2 جو ہے اس میں ایک حصہ تو عباسی خلافت کا تھا، جس کے ساتھ ساتھ اس کی متوازی حکومتیں جو ہیں ان پر ہم نے گفتگو کی تھی، اور اس کے بعد پھر ہم اس اندلس کی طرف آ گئے تھے۔ عام طور پہ جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اسلام اسپین میں مسلمان گئے، لیکن جب ہم اندلس کہتے ہیں تو صرف اسپین نہیں ہوتا، بلکہ یہ بات پہلے ہو چکی ہے کہ وہ اسپین اور پرتگال جو ہے وہ ملا کے وہ پورا علاقہ اندلس کا کہلاتا تھا، اور وہ علاقہ تھا جہاں مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی۔ سیمسٹر 3 جو ہے، بلکہ تھوڑا سا میں اس بارے اندلس کی سلسلے میں ہم نے ایک تو گفتگو کی تھی کہ اندلس فتح کیسے ہوا، طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر کا معاملہ جو تھا اس سے گفتگو کافی ہوئی۔ پھر اس کے بعد بنو امیہ کی حکومت کے تحت جو اندلس میں امیر مقرر کیے گئے ان پر بھی ہم نے بات چیت کی، بہت تفصیل سے تو نہیں، اس لیے کہ اس کی نہ ضرورت تھی نہ گنجائش، لیکن ایک بہرحال ایک تذکرہ ان کا فردن آیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد
عبد الرحمن داخل کے زمانے سے جب بنو امیہ کی حکومت قائم ہوئی اندلس میں، اور یہ بھی ایک طرح سے پیدل گورنمنٹ تھی عباسی خلافت کے زمانے میں، تو پھر اس کے بارے میں بنو امیہ کا خاندان کی حکومت جب تک رہی اس کے بارے میں ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ اب آج سے ہم تیسرا سیمسٹر شروع کر رہے ہیں، اور اس میں جو بنیادی معاملات ہیں وہ یہ ہے کہ اندلس میں جو باقی حصہ ہے بنو امیہ کی حکومت کے بعد کا، اس پر بات چیت ہوگی، اور پھر اس کو ختم کرنے کا میرا خیال یہ کہ پورا کام جو ہے 2 یا 3 سیشن میں ہو جانا چاہیے، اور پھر اس کے بعد پھر سلطنت عثمانیہ جو ہے آٹومن امپائر، اس کے بارے میں انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ اور پھر چوتھا سیمسٹر جو ہے وہ انشاءاللہ اس میں ہم بر صغیر ہند و پاکستان جو ہے اس کے بارے میں، اس کی تاریخ پہ بات چیت ہوگی۔ تو اب یہ تیسرا اور چوتھا سیمسٹر باقی رہ گیا ہے۔ اب اس سے پہلے کہ میں مطلب یہ کہ آگے چلوں، ایک چیز ایسی ہے جس کی طرف میں اشارہ کرتا بھی رہا ہوں، اور ایک ایسی حقیقت ہے جو تلخ بھی ہے، لیکن بہرحال یہ کہ اس کا کہنا ضروری بھی ہوتا ہے، اسے سمجھنا بھی ضروری ہوتا ہے، اور خاص طور سے اس لیے کہ ہم پوری تاریخ کا احاطہ کیے بغیر اور پوری سچویشن کا احاطہ کیے بغیر بعض چیزوں کے بارے میں اپنی رائے قائم کر لیتے ہیں، اور اس رائے کو بالکل حتمی رائے سمجھنے لگتے ہیں۔ تو تھوڑا سا اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے دیکھیے، کوئی بھی حکومت ہو دنیا کے کسی حصے میں ہو، کسی علاقے میں ہو، کسی قبیلے کی، کسی قوم کی، کسی فرد کی حکومت ہو، اس حکومت کی کامیابی جو ہے وہ اس کو میجر کیا جاتا ہے امن و امان کی صورتحال سے اور عوام الناس میں خوشحالی کے حوالے سے ہے۔ اچھا، اب یہ ترقی اور خوشحالی کے لیے بنیادی ضرورت جو ہے وہ یہ ہے کہ ملک میں استحکام پایا جاتا ہو، حکومت میں استحکام ہو، اور استحکام کی بنیاد پہ ملک میں امن و امان کی صورتحال جو وہ بہتر ہو، اچھی ہو، جھگڑے آپس میں نہ ہو رہے ہوں، جرائم کی تعداد کم ہو۔ یہ استحکام متاثر ہوتا ہے دو مختلف طریقوں سے، یا تو بیرونی دشمن جو ہیں وہ مطلب یہ کہ ان سے جنگیں کرنا پڑتی ہیں، اس کی وجہ سے حکومت غیر مستحکم رہتی ہے، اور یا پھر اندرونی دشمن ہوتے ہیں، اور اندرونی دشمن سے مطلب یہ کہ اس کی میرے خیال سے وضاحت کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ملک کے اندر جو حکومت میں اگر 2 4 6 دعوے دار نکل آئیں اور آپس میں حکومت حاصل کرنے کے لیے جھگڑے ہوتے رہیں تو ظاہر ہے مطلب یہ کہ استحکام قائم نہیں ہو سکتا، اور یہ چیز خوشحالی اور ترقی کے لیے سم قاتل یا زہر قاتل کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص، کوئی حکمران یہ چاہے کہ اس کی حکومت مستحکم ہو اور اس کی حکومت میں امن و امان بھی ہو اور خوشحالی بھی ہو اور ترقی بھی ہو اور اس کی حکومت کامیاب حکومت سمجھی جائے، تو پہلی شرط اس کے لیے ہوتی ہے کہ وہ کسی طرح سے اپنے دشمنوں کو کنٹرول کریں۔ اچھا، اب دشمنوں میں صورت یہ ہے کہ اگر دشمن بیرونی ہیں، باہر کے لوگ ہیں، آپ کی سلطنت سے باہر کے لوگ ہیں، تو اس کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں، یا تو ان سے جنگ کی جائے اور ان کے علاقوں کو یا ان کو فتح کر لیا جائے اور وہ مفتوح قوم کے طور پہ آپ کے زیر سایہ آپ کے تحت رہیں، تو اس صورت میں بیرونی خطرہ ظاہر ہے مطلب یہ ختم ہو جاتا ہے اور آپ سکون کے ساتھ کام کر سکتے ہیں۔ یا دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کسی طرح سے اپنی طاقت سے ان بیرونی قوتیں جو ہیں، بیرونی دشمن جو ہیں، ان کو کسی طرح سے خوفزدہ کر دیں، مروب کر دیں، تاکہ وہ آپ کے اوپر کسی قسم کا حملہ کرنے کے بارے میں سوچ نہ سکیں۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک صورت آپ کو کرنا پڑتی ہے لازماً اگر آپ حکومت کو کامیاب اور مستحکم بنانا چاہتے ہیں۔
اور اسی طرح سے جب اندرونی معاملات سامنے آئیں تو اس کے لیے بھی طریقہ بنیادی یہی ہے. دو ہی طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ کسی حکمت سے ان اندرونی مخالف قوتوں کو قابو میں کر لیا جائے اور یا پھر انہیں سختی سے کچل دیا جائے. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خاص طور سے اندرونی دشمنوں کے حوالے سے بادشاہتوں میں ہوتا یہ رہا ہے کہ جب ایک بادشاہ کسی مضبوط بادشاہ کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کی اولادیں جو ہیں وہ ولیعہد کی بادشاہت کو اکثر و بیشتر تسلیم نہیں کرتی ہیں. اچھا، اب اس میں بھی وہی دو راستے جو میں نے عرض کیا تو وہی دو راستے ہیں. یا تو کسی حکمت کے ساتھ ان کو اپنے ساتھ ملا لیا جائے اور ان کی ایسا کر دیا جائے کہ وہ کوئی سوزش اور بدامنی پیدا نہ کر سکیں، اور یا پھر انہیں سختی سے کچل دیا جائے. اور سختی سے کچل دیے جانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ چاہے جنگ میں یا بغیر جنگ کے کس طرح سے ان کا خاتمہ کر دیا جائے. اچھا، اب کسی کا خاتمہ کر دیا جانے کا مطلب یہ کہ اسے قتل کر دیا جائے تو ظاہر یہ کسی طرح سے بڑا مستحسن فعل تو نہیں کہلایا جا سکتا. لہٰذا اسے اس اعتبار سے کہیں جسٹیفائی نہ کیا جا سکتا ہے، نہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن اتنا ضرور سمجھنا چاہیے کہ وہ شخص جس کی ذمہ داری ہے حکومت میں استحکام قائم کرنے کی، وہ یہ فیصلہ اسی کو کرنا ہوتا ہے اور سب سے بہتر فیصلہ وہ خود کر سکتا ہے. اس کے فعل پہ بعد میں ہم کوئی رائے قائم کریں تو ہو سکتا ہے ہم اس کے ساتھ زیادتی بھی کر رہے ہوں. یہ چیز مجھے اس لیے کہنا پڑی خاص طور سے کہ یہ معاملہ پورا کا پورا ہم نے اسپین کی اندلس میں جو مسلمانوں کی حکومت رہی ہے اس دوران بھی دیکھا ہے. اور اس دوران ایک جو مطلب دلچسپ بات سامنے آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ اندرونی دشمنوں کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ نہیں کیا گیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے. ان کو حکمت کے ساتھ اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ کوشش 100% کامیاب نہیں ہوئی. میں بھی عرض کرتا ہوں تھوڑا سا آگے چل کے، حالانکہ ہم اس پر گفتگو پہلے کر چکے ہیں، لیکن تھوڑا سا ہلکا سا میں دہراؤں گا ضرور. ایک حد تک کوشش کی گئی اور کچھ بہرحال مطلب یہ کہ کامیابی اس میں ایک حد تک ہوئی بھی. اندلس کے علاقے کو جب فتح کیا گیا تو ابتدائی حملہ تو آپ سب لوگوں کو معلوم ہے اور تفصیل سے بات بھی ہو چکی ہے کہ وہ شمالی افریقہ کی جو مسلمانوں کی حکومت تھی جس کے امیر تھے موسیٰ بن نصیر، ان کے حکم کے تحت اور خلیفہ بغداد کی اجازت سے اسپین پہ حملہ کیا گیا. طارق بن زیاد پہلے سے سالار تھے جنہوں نے وہاں حملہ کیا اور بنیادی طور پہ اسپین کی فتوحات، اسپین میں ابتدائی فتوحات بھی انہوں نے حاصل کی اور اس حد تک مطلب کہ فتوحات کی اور سکہ جما لیا کہ بعد میں جب موسیٰ بن نصیر آئے تو اس وقت پھر ان کا کام بڑا آسان ہو گیا تھا. تو پھر ان 2-3 آدمیوں نے مل کے باقی اسپین کے علاقوں کو فتح کیا اور وہاں اسلامی حکومت قائم کی. یہ بات ہے سن 712 عیسوی کی، 92 ہجری. اس وقت اسپین پہ حملہ ہوا ہے. اب اس کے بعد سے 712 عیسوی سے لے کے اور 746 نہیں 758 تک، سوری، تو یہ 758 تک یعنی تقریباً 46 سال جو ہیں وہ ایسے گزرے ہیں جب مرکز میں حکومت رہی ہے بنو امیہ کی، اور سوری بنو امیہ کی مستقل تو نہیں رہی، بنو امیہ کے درمیان ختم ہو گئی تھی، بنو عباس بھی آ گئے تھے، لیکن بہرحال مرکز میں جو حکومت تھی مسلمانوں کی اس کے تحت شمالی افریقہ کا گورنر اور شمالی افریقہ کے گورنر کے تحت اس جگہ امیر مقرر کیے گئے ہیں.
لیکن دلچسپ بات یہ کہ 46 سال کا پیریڈ جو ہے اس میں 22 امیر تبدیل ہوئے ہیں. اچھا، 22 امیر تبدیل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آن ایوریج ایک امیر کو 2 سال سے زیادہ کا وقت نہیں ملا. اکثر ایسا ہوا ہے کہ کچھ امیر جو ہیں وہ چند مہینوں کے لیے وہاں آئے، اور ظاہر ہے اگر چند مہینوں یا 1 سال 2 سال تک کسی جگہ حکمرانی قائم ہو تو اس میں کوئی ایسا بنیادی اصلاحی کام نہیں ہو سکتا کہ جو بہت زیادہ مطلب یاد کیا جانے والا، سوائے اس کے کہ مفتوحہ علاقہ تھا، وہاں حکومت قائم رہی، کنٹرول رہا مناسب، بغاوت کی لوگوں کو جرات کم ہوئی، حکومت چلتی رہی. لیکن ظاہر اس میں اس بات کی توقع رکھنا فضول ہے کہ ایک شخص جو 2 سال کے لیے آئے گا وہ کوئی بڑا انقلاب پیدا کر دے گا. پھر جب بنو امیہ کی حکومت ختم ہوئی ہے مرکز سے اور بنو عباس نے انہیں بے دخل کیا ہے اور تمام بنو امیہ کے لوگ جو ہیں چن کے ان کو قتل کیا گیا ہے، تو اس وقت عبد الرحمن، یہ ہشام بن عبد الملک کا پوتا، یہ وہاں سے بھاگا ہے اور کسی طرح سے بڑا مشکل سفر کر کے بہت اچھے برے حالات کو دیکھتا ہوا یہ پھر اسپین میں داخل ہوا اور یہاں اس نے اپنی حکومت قائم کی. یہ مطلب یہاں سے عبد الرحمن کے داخل ہونے کے بعد سے اور اس کی حکومت قائم ہونے کے بعد سے اندلس کے علاقے پہ مرکزی حکومت کا کنٹرول ختم ہو گیا. تو یہ ایک انڈیپینڈنٹ پیرلل گورنمنٹ ہوئی جو مرکز کے زیر اثر نہیں تھی، اور یہ بالکل انڈیپینڈنٹ اسلامک امپائر تھی. تو اسلامک امپائر کو یہاں سے یہ کہہ لیجئے کہ صحیح معنوں میں 2 حصوں میں یہاں منقسم ہو گئی، ایک اندلس کا علاقہ اور ایک آپ کا مشرق کا علاقہ، جس میں مطلب یہ کہ عباسیوں کے زمانے میں بغداد اس کا دارالحکومت رہا، اور باقی سینٹرل ایشیا اور ادھر ایجپٹ وغیرہ وغیرہ شام وغیرہ جو ہیں یہ سارے علاقے اس کے تحت رہے. میں نے جب پیرل گورنمنٹس کی بات کی تو پیرل گورنمنٹ ضرور رہیں، لیکن یا تو پیرل گورنمنٹس جو ہیں وہ عباسی حکومت کے تحت رہیں، یا پھر یہ ہوا کہ وہ اگر تحت نہیں بھی رہیں تو وہ ان کی حیثیت باغی حکومتوں کی سے رہی، اور کچھ عرصے بعد تھوڑے عرصے بعد وہ جو ہے وہ کسی اور قوت کے ہاتھوں وینش ہو گئیں. تو اس طرح سے مطلب یہ کہ ان کو پیرل گورنمنٹ تو ضرور کہا جائے گا، لیکن ایز انڈیپینڈنٹ جیسے اسپین کی جو ایک انڈیپینڈنٹ یونٹ بالکل الگ ہے جس میں ان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، ویسا یونٹ بہرحال باقی علاقوں میں نہیں بن پایا. اب عبد الرحمن داخل کا معاملہ یہ ہوا کہ وہ جب اسپین میں داخل ہوا اس نے وہاں حکومت قائم کرنے کی کوشش کی، تو ظاہر مطلب یہ کہ اسے جنگیں بھی لڑنا پڑیں، اور اپنی حکومت میں استحکام قائم کرنے کے لیے اس نے مطلب یہ کہ ظاہر جنگیں لڑیں اور فتوحات حاصل کیں، اور بہرحال بالآخر اس نے استحکام قائم کر لیا. اور اس کے ساتھ صرف یہی نہیں ہوا کہ حکومت کو استحکام ہوا، بلکہ اس کے ساتھ جو اس کا لازمی نتیجہ ہوتا ہے وہ یہ کہ جب حکومت کو استحکام ہوا تو اس علاقے میں ترقی بھی ہوئی، خوشحالی بھی ہوئی، امن و امان بھی قائم ہوا، اور اسپین جو ہے وہ باقی یورپ سے الگ ہو کے ایک مختلف طریقے سے ترقی کی راہ پہ گامزن ہو گیا. یہ خیال رہے کہ عبد الرحمن جب یہاں آیا ہے، عبد الرحمن داخل جب اس نے یہاں حکومت قائم کی تو ظاہر ہے اس وقت جو عباسی حکومت تھی اس کی پوری کوشش یہ تھی کہ کسی طرح سے اس حکومت کو ختم کر کے اسے اپنے کنٹرول میں لایا جائے، اور یہ کوششیں مختلف طریقوں سے ہوتی رہیں. لیکن بہرحال یہ اس نے اتنا استحکام حاصل کر لیا کہ اس نے ان کوششوں کو کامیاب نہیں ہونے دیا. اور یہ خیال ہے کہ عبد الرحمن کے زمانے میں جو مرکز میں جو مسلمانوں کی خلافت تھی اس میں خلیفہ منصور جو عباسی خاندان کا دوسرا خلیفہ تھا، اس کا زمانہ گزرا، خلیفہ مہدی کا زمانہ گزرا، خلیفہ ہادی کا زمانہ گزرا، اور خلیفہ ہارون کا زمانہ جو ہے اس
وقت تک عبد الرحمن کی حکومت قائم رہی ہے۔ عبد الرحمن کے بعد اس کے بیٹے حشام کی حکومت ہوئی، اور یہ خیال ہے کہ عبد الرحمن داخل نے 33 سال حکومت کی ہے اسپین میں۔ یہ بہت بڑا عرصہ ہے، اور مطلب یہ کہ بہت بڑے عرصے کے ہونے کے حوالے سے مطلب اس کو اتنا موقع مل گیا کہ اس نے ابتداءً سلطنت کو اپنے قبضے میں کیا، کنٹرول مطلب سے قائم کیا، اور پھر کنٹرول قائم کرنے کے بعد وہاں باقاعدہ مطلب ترقیاتی کام کیے اور لوگوں میں خوشحالی آئی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا حشام جو ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ عمر نہیں دی، لیکن بہرحال 8 سال تک اس نے حکومت کی، اور اس 8 سال کے دوران بھی چونکہ بہت ہی کمپیٹنٹ اور بہت سمجھدار اور بہت طاقتور آدمی تھا، لہذا اس کے دور میں بھی مطلب یہ خوشحالی اور ترقی کا دور رہا، اور لوگ بڑے مطمئن رہے۔ حالانکہ اس کا زمانہ ایسا ہے جس میں اس کے 2 بھائی، یعنی شام کے ایک بڑا بھائی اور ایک چھوٹا بھائی، بڑا بھائی سلیمان اور چھوٹا بھائی عبداللہ، یہ دونوں بھائی جو ہیں، ان دونوں نے حکومت حاصل کرنے کی کوشش کی، اور اچھا خاصا مطلب یہ کہ فساد کھڑا کرتے رہے، لیکن بہرحال اس نے کسی طرح سے ان کے پیدا کیے ہوئے فتنے کو بہت زیادہ ابھرنے نہیں دیا۔ جنگیں بھی ہوئیں، لیکن یہ کہ بہرحال بہت تیزی کے ساتھ انہیں اپنے قابو میں کر لیا، اور انہیں معاف بھی کر دیا۔ حالانکہ معاف کرنے کے باوجود وہ مستقل جہاں انہیں موقع ملا وہ اپنا مطلب فساد کھڑا کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن بہرحال وہ مطلب یہ کہ ان کی موجودگی کے باوجود اس کی حکومت میں کوئی بہت زیادہ رخنا نہیں پڑا ہے شام کی حکومت میں، اور اس نے مطلب یہ کہ شام کے بعد حکم کی حکومت آئی۔ یہ حکم کی حکومت جو ہے یہ 27 سال تک رہی، اور اس کے زمانے میں بھی یہ دونوں چچا اس کے، وہی سلیمان اور عبداللہ جو ہیں، وہ باقاعدہ حکومت کو غیر مستحکم کرنے کی کوششیں کرتے رہے، لیکن حکم بھی بہت کمپیٹنٹ، بہت بہادر، بہت سمجھدار آدمی تھا۔ اس کے زمانے میں بھی اس نے کسی نہ کسی طرح سے یہ کیا کہ ان کو اپنے قابو میں رکھا اور بہت زیادہ بات بگڑنے نہیں دی۔ اور پھر حکم کے بعد پھر عبد الرحمن جو ہے، عبد الرحمن ثانی جسے کہہ لیجئے، اس کی حکومت آئی، 30 سال تک اس کی حکومت رہی، اور اس کے زمانے میں بھی اس کے دادا کا بھائی جو تھا، یعنی عبد الرحمن کا باپ حکم کے بعد حشام، اور حشام کا بھائی جو تھا عبداللہ، اس نے اس زمانے میں بھی مطلب فساد پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے اپنے بیٹے جو ہیں وہ بھی اس کے خلاف ہو گئے، اور اس کو مطلب زیادہ مطلب مسئلہ کھڑا کرنے نہیں دیا۔ تو یہ آپ دھیان رکھیے کہ یہ میں نے 4 آدمیوں کو تذکرہ کیا ہے، اور یہ ان کا دور حکومت ملا جلا کے کوئی تقریباً یہ ہوا آپ کا 50، تقریباً یہ 88 سال کا پیریڈ ہے جو ان 4 حکمرانوں کے درمیان ہوا۔ یہ اندلس کی فتح میں مسلمانوں کا استحکام اور مسلمانوں کی ترقی کا زمانہ ہے، ٹھیک۔ حالانکہ حشام کے زمانے میں بھی، عبد الرحمن کے بعد اس کا بیٹا جب حشام تھا، اس کی حکومت کے زمانے میں بھی مرکز میں ہارون الرشید کی حکومت تھی، اور ہارون الرشید نے اس حکومت کو غیر مستحکم کرنے کی کافی کوشش کی، اور اس کے لیے جو اس کا پڑوسی اسپین اور فرانس کا بادشاہ تھا شارلمین، اس سے بھی رابطہ قائم کیا اور اسے بھی مطلب کھڑا کرنے کی کوشش کی، لیکن الحمدللہ ان لوگوں نے اسے قابو پا لیا۔ حکم جو ہے، یعنی حشام کا بیٹا حکم جو ہے، اس کے زمانے میں جو مرکز میں جو حکومتیں رہی، ہارون کا پیریڈ باقی تھا، آمین اس کے بعد 5 سال تک اس کی خلافت رہی مرکز میں، پھر اس کے بعد مامون جو ہے، مامون کی حکومت رہی، اور یہ حکم نے ان تینوں کا زمانہ دیکھا، اور باوجود ان لوگوں کی کوشش کے یہ مطلب یہ اپنی حکومت کو باقاعدہ سنبھالنے میں کامیاب رہا الحمدللہ۔ اور پھر جب یہ 4 میں سے جو چوتھا ہے عبد الرحمن ثانی، اس کے زمانے میں مامون کی حکومت رہی، اس کے زمانے میں معتصم کی حکومت رہی، اس کے زمانے میں واسق کی حکومت رہی، اور پھر متوکل کی حکومت رہی۔ اچھا، متوکل کے بعد عباسی حکومت جو تھی مرکز میں، اس میں خود غیر استحکام کی
کیفیت پیدا ہو گئی. وہ خود بہت زیادہ مستحکم نہیں رہی اور بڑے مسائل ان کے یہاں پیدا. پھر اس کے بعد یہ توجہ ہی نہیں رہی کہ اسپین کو کس طرح سے اپنے قابو میں لیا جا سکے، اس لیے کہ اپنی فکر پڑ گئی زیادہ. اور یہی چار خلفات، یہی چار حکمران تھے اسپین کے، جنہوں نے اسپین کی مسلمانوں کی حکومت کو بہت مضبوط کرا ہے. پھر اس کے بعد ایک پیریڈ گزرتا ہے، بنو امیہ کے تین حکمران گزرے ہیں. ایک محمد عبد الرحمن ثانی کا بیٹا، پھر محمد کے دو بیٹے ایک کے بعد دیگرے منظر اور عبداللہ. اس میں محمد بن عبد الرحمن ثانی، اس کی حکومت رہی تقریباً 35 سال. اس کے بیٹے منصر کی حکومت رہی 2 سال، اور پھر مطلب محمد کے دوسرے بیٹے منصر کے بعد اس کی حکومت رہی 25 سال. تو یہ تقریباً 60-62 سال کا پیریڈ ہے. اور یہ 60-62 سال کے پیریڈ میں اسپین میں بنو امیہ کی حکومت کو زوال ہوا. اور زوال اس طرح سے ہوا کہ ظاہر حکومتیں مضبوط نہیں رہیں، مختلف جگہوں پہ مختلف شہروں میں لوگوں نے مطلب باقاعدہ اپنی انڈیپینڈنس کا اعلان کر دیا. عیسائیوں نے خاصا مطلب ان کے اوپر پریشر ڈالنا شروع کیا، اور مطلب خاصی کمزور اور ضعیف حکومت رہی. شروع تو مطلب محمد کے زمانے سے ہوئی، محمد بن عبد الرحمن ثانی کے زمانے سے، لیکن منظر اور عبداللہ کے آتے آتے یہ حکومت بہت ہی کمزور اور بڑی حد تک محدود ہو کے رہ گئی قرطبہ کے آس پاس. تو اصولی طور پہ یہ بنو امیہ کا یہاں پہ مطلب زوال ہوا، اور بنو امیہ کی حکومت عملاً یہاں پہ ختم ہو جانی چاہیے تھی. اسے کہ آپس میں بھی خاص اختلافات تھے، مختلف شہزادے اپنے اپنے کنٹرول کے لیے لڑتے رہتے تھے. لیکن جب عبداللہ کا انتقال ہوا، یعنی ان تین آدمیوں کی جو بات میں کر رہا تھا، اس میں مطلب منذر کا بھائی عبداللہ، جب اس کا انتقال ہوا تو اس وقت کوئی حکومت لینے کو تیار نہیں تھا. اس سے ملک کے حالات اتنے دگردوں تھے کہ اتنی مشکل صورتحال پہ کسی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ سامنے آ جائے. اس وقت عبد الرحمن ثالث جو ہے اس کو مطلب حکمران کے طور پہ شاہی خاندان نے منتخب کر دیا ہے. اچھا، یہ شخص جو ہے یہ بہت مختلف آدمی تھا. یہ بڑا مدبر بھی تھا، بہت بہادر بھی تھا، بہت جیالہ تھا، اور نہایت پڑھا لکھا آدمی تھا. اس کے دور سے بنو امیہ کی حکومت میں ایک نشاط ثانیہ کی کیفیت پیدا ہوئی. اس نے 50 سال حکومت کی، 50 سال حکومت اس نے کی. اور صحیح معنوں میں جب ہم اس وقت جو اسپین کی بات کرتے ہیں اور اسپین کے عروج کی بات کرتے ہیں، تو یہ عروج کا زمانہ صحیح معنوں میں یہ عبد الرحمن ثالث جو ہے، عبد الرحمن 3 جیسے کہیں گے، یہ اس کا زمانہ تھا. اور اسی کے زمانے میں یہ اب تک خیال ہے کہ اب تک جو مطلب حکمران گزرے ہیں بنو امیہ کے اندلس میں، یہ خود کو امیر کہتے تھے. اور عبد الرحمن ثالث نے پھر کچھ عرصے امیر رہنے کے بعد اس کو باقاعدہ اپنی خلافت ڈکلیئر کر دیا، اور یہ خود بھی خلیفہ کہنے لگا. ظاہر ہے یہ وقت ایسا تھا کہ عباسی خلیفہ وہاں بہت کمزور پڑ چکے تھے مرکز میں. تو اس وقت اسلامی مملکت میں 2 خلیفہ ہو گئے، ایک خلیفہ مغرب کا یعنی اندلس کا، اور ایک خلیفہ مشرق کا یعنی بغداد کا. اور اس کا دور ایسا تھا کہ مطلب جو ملک میں جو ترقی ہو سکتی تھی خوشحالی کے حوالے سے، امن و امان کے حوالے سے، علم و ادب کے حوالے سے، سائنسی ایجادات کے حوالے سے، وہ تو اس کے زمانے میں عروج پہ پہنچی ہی. لیکن صرف یہی نہیں، بلکہ آس پاس کے جو عیسائی حکومتیں تھیں جو ہمیشہ مطلب مصیبت کھڑی کیے رہتی تھیں مسلمانوں کے لیے، وہ اس حد تک اس سے مرعوب ہو گئی تھیں کہ باقاعدہ اپنی حکومت چلانے کے لیے انہیں عبد الرحمن سے ایک طرح سے پروانہ راہداری چاہیے ہوتا تھا، ایک مطلب اجازت نامہ چاہیے ہوتا تھا. اور وہ اجازت نامہ مل جائے تو پھر اس کی ریکگنیشن تھی
باقاعدہ اس حکومت کی پورے یورپ میں. اگر عبد الرحمن ثالث سے پروانہ نہ ملے تو وہ حکومت لیجیٹیمیٹ حکومت نہیں کہلاتی تھی. اور بڑے بڑے عیسائی بادشاہ جو ہیں وہ باقاعدہ مطلب ہے کہ اس کے دربار میں حضوری کی خواہش رکھتے تھے اور بڑی تمنا رکھتے تھے کہ کسی طرح سے ان کے دربار میں کچھ دنوں کے لیے موقع مل جائے ان کو آنے کا. تو یہ عبد الرحمن جو ہے 50 سال تک اس نے حکومت کی. جب عبد الرحمن ثالث نے، اور صحیح معنوں میں یعنی جسے ہم اندلس کے عروج کا زمانہ کہتے ہیں، وہ صحیح معنوں میں یہی زمانہ تھا. عبد الرحمن کے بعد اس کے بیٹے حکم کی حکومت آئی. وہ 15 سال تک حاکم رہا اور کم و بیش اس کا انداز بھی اپنے باپ جیسا تھا. تو یہ 65 سال کا عرصہ جو ہے یہ اندلس کے صحیح معنوں میں اندلس کے عروج پہ پہنچنے کا زمانہ تھا. لیکن حکم کے انتقال کے بعد پھر صورتحال مختلف ہوئی، اور صورتحال مختلف کچھ اس طرح سے ہوئی کہ ایک منٹ جی کہ پھر زوال کی کیفیت پیدا ہوئی. اور کہنے کو تو بنو امیہ کی حکومت قائم رہی تقریباً یہ سمجھ لیں کہ تقریباً 60-62 سال تک بنو امیہ کی حکومت قائم رہی. لیکن پریکٹیکلی یہ ہوا کہ وہ دو مختلف حصوں میں تقسیم ہو گئی، بہت محدود ہو گئی، صحیح معنوں میں زوال کا شکار ہوئی، خلفشار رہا، آپس میں لوگ لڑتے رہے، ایک ایک چھوٹے چھوٹے علاقے پہ انہوں نے قبضہ کر لیا اور اپنی اپنی حکومت کا دعویٰ کر دیا. ظاہر ہے مطلب اس دوران میں مطلب کوئی مطلب کسی استحکام کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور پھر اس کے بعد بنو امیہ کی حکومت ختم ہو گئی عملاً سن 1039 میں، لیکن کوئی اور حکومت اسے ریپلیس نہیں کر پائی. تو مختلف قبیلے اور مختلف علاقے جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہو گئے، اور وہ مطلب یہ کہ ایک چھوٹی چھوٹی حکومتیں بنی، آپس میں بھی لڑتے رہے. تو یہ سن 1939 سے لے کے اور کیا کہتے ہیں سن 1093 تک کا جو پیریڈ ہے یہ طائفہ پیریڈ کہلاتا ہے. اور یہ سمجھ لیں کہ یہ تقریباً کوئی 55 سال کا پیریڈ ہے جس طائفہ پیریڈ کہتے ہیں. ابھی طائفہ پیریڈ اسے کیوں کہتے ہیں، تھوڑا سا اس کے لیے پیچھے چلے جائیے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ طائفہ پیریڈ اسے کیوں کہتے ہیں، اس کے بارے میں بات کر لیں. قبل مسیح میں سن 323 قبل مسیح میں سکندر اعظم نے ہندوستان پہ حملہ کیا تھا. لیکن ہندوستان پہ آنے سے پہلے وہ مطلب ایران کو فتح کر چکا تھا اور ایران کی حکومت کو بالکل تباہ کر چکا تھا. اب جب ایران کی حکومت کو اسے تباہ کر کے اور وہ مطلب اسے سب کو فتح کر لیا تو اس وقت پھر یہ ہوا کہ بھئی ایسا ہے کہ اب اس کا کیا جائے. تو اس وقت اس نے مطلب یہ کیا کہ ایران کی حکومت جو پرانی تھی اس میں سے پرانے قدیم قسم کے کمزور شہزادوں کو منتخب کیا، اور منتخب کرنے کے بعد ان کو مختلف علاقوں کی حکومت دے دی اپنی ماتحتی میں، اور ایسے حالات پیدا کر دیے کہ وہ آپس میں ہمیشہ ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے رہے. تو یہ جو حکمران تھے یہ ملوک الطوائف کہلائے. طائفہ ایک گروہ کو کہتے ہیں، تو چونکہ بہت سے گروہ بن گئے تو یہ ملوک الطوائف اپنے اپنے طائفے کے اپنے اپنے گروہ کے مطلب ملوک کے بادشاہ یا اس کے حکمران جو بھی کہہ لیں اسے. تو یہ ملائکت اور یہیں سے پھر ہمارے ہاں جو لفظ ایک استعمال ہوتا ہے طوائف الملوکی، وہ بھی یہیں سے بنا. تو ملوک الطوائف جو ہے یہ قائم کیے تھے اصل میں
سکندر اعظم نے اسے، پتہ نہیں سکندر اعظم کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے، لیکن بہرحال معروف چونکہ وہ اسی نام سے اعظم ہے، وہی نام لے رہا ہوں. تو حالانکہ وہ مطلب اسے کہنا تو چاہیے سکندر بن فیلقوس. وہ یونان میں اپنے مطلب اس کے باپ کا نام فیلقوس تھا، تو اس اعتبار سے، یا سکندر یونانی کچھ لوگ اسے کہہ دیتے ہیں. لیکن بہرحال ہم اس وقت وہاں زیادہ تفصیل سے نہیں جا سکتے. صرف یہ بات اس لیے آ گئی تھی کہ یہ ٹرمینالوجی ہے، یہ ملوک الطوائف کی وہاں سے ہوئی. پھر طوائف الملوکی اسی دور کو کہتے ہیں جس میں جتنے اختلافات ہوں باہم کہ چیزیں کنٹرول نہ ہو پا رہی ہوں. اور اسی حوالے سے یہ جو تقریباً 60 سال کا پیریڈ، 55 سال کا پیریڈ ہے اسپین میں بنو امیہ کی حکومت کے خاتمے سے لے کے، اور پھر اس کے بعد اس کا جو کچھ بھی ہوا، یہ تقریباً 55 سال تک اسے طائفہ پیریڈ کہا جاتا ہے. اور دوسرے الفاظ میں کہہ دیجیے کہ انتشار کا زمانہ، غیر استحکام کا زمانہ. اچھا، تو یہ یہاں تک کا حصہ ہم پچھلی مرتبہ بڑی حد تک دیکھ چکے تھے. طائفہ پیریڈ جو اس میں مجھے تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا گفتگو کرنا چاہوں گا ایک اور حوالے سے، جو اصولی طور پر تو بعد میں آنی چاہیے لیکن ضرورت اس کی پہلے ہے. دیکھیے، شمالی افریقہ میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا کہ شمالی افریقہ مرکز کے تحت تھا، اور مرکز جب دمشق میں تھا تو دمشق کے تحت، اور مرکز جب بغداد میں شفٹ ہو گیا تو بغداد کے تحت. شمالی افریقہ جو ہے وہاں باقاعدہ مرکز سے گورنر مقرر کیا جاتا تھا جو اس علاقے کو مرکزی حکومت کے تحت چلاتا تھا. اچھا، لیکن پھر ہوا یہ کہ اس علاقے میں مختلف حکومتیں بننا شروع ہوئیں. جو پہلی حکومت یہاں قائم ہوئی وہ تو ادریسی حکومت قائم ہوئی، اور یہ جو ہے یہ سمجھ لیں کہ آپ کا مغرب کے علاقے میں ہوئی. مغرب کا علاقہ کہلاتا تھا الجیریا اور مراکش کا، مراکش نہیں، تونس کا اور الجیریا کے علاقے مغرب کہلاتا تھا. ادریسی حکومت سب سے پہلے وہاں قائم ہوئی. پھر اس کے بعد فاطمی حکومت قائم ہوئی شمالی افریقہ میں، جو بعد میں جس کا دائرہ بہت پھیل گیا اور پھیل کو مصر تک پہنچ گیا، اور اس کا مرکز جو ہے پھر وہ مصر ہو گیا. لیکن یہ کہ اوور آل یہ تھا کہ اس علاقے پہ عبیدی فاطمی حکومت قائم ہو گئی، یہ شیعہ حکومت تھی. اچھا، ادریسی حکومت بھی انڈائریکٹلی شیعہ حکومت ہی تھی، اس لیے کہ یہ جو ادریس تھے جنہوں نے اس بات کی حکومت قائم کی تھی، یہ ادریس حضرت امام حسن کی نسل سے غالباً 5ویں پشت پہ تھے. اگر میں غلطی نہیں کر رہا ہوں تو امام حسن کے بیٹے حسن مثنیٰ، ان کے بیٹے عبداللہ مخاص کے بیٹے محمد اور ادریس اور ابراہیم، یہ سب بھائی تھے. تو ہاں، تو چوتھے پشت میں آئے یہ. تو اس اعتبار سے یہ حضرت حسن کی اولاد میں سے تھے. اور چونکہ مطلب یہ تحریک جو تھی بنو عباس کے خلاف اہل بیت کے حوالے، بنو امیہ کے خلاف اہل بیت کے حوالے سے جو چلی تھی، اس کا حصہ تھے. تو یہ بھی مطلب سیمی شیعہ قسم کے حکومت تھی. لیکن عبیدی حکومت یا فاطمی حکومت میں اور ادریسی حکومت میں کوئی آپس میں ایسا نہیں تھا کہ کوئی ان کا گٹھ جوڑ تھا. دونوں الگ الگ حکومتیں تھیں، جو بعد میں ادریسی حکومت ختم ہو گئی، عبیدیوں نے اس کے خاصے بڑے حصے پہ قبضہ کر لیا. تو اس اعتبار سے شمالی افریقہ میں بھی مرکز کا کنٹرول جو ہے وہ ختم ہو گیا، اور عبیدیوں کے بعد یہ فاطمیوں، پہلے ادریسی ہوئے، پھر عبیدی آئے، انہوں نے آہستہ آہستہ فاطمیوں کو ادریسیوں کو ختم کیا. پھر اس کے بعد اس دوران میں ایک حکومت قائم ہوئی وہاں مرابطین کی. اچھا، مرابطون کہلاتے ہیں یہ. بنیادی طور پہ
یہ تو اسی لفظ سے ہے جسے ہم ربط کے طور پہ جانتے ہیں. ربط، تعلق، ربط کے لغوی معنی تو ہوتے ہیں گرہ ڈالنے کے، گرہ قائم کرنے کے. تو لیکن اس کے مطلب جب ہم کہتے ہیں مرابطہ، المرابطہ، تو اس کے معنی ہیں لغوی طور پہ کوشش کرنے والا. اور اصطلاحی معنی اس کے کہلائے گئے وہ ہے کہ قلعہ پر جنگ کرنے کے لیے ہر وقت جو تیار ہو اس کو مطلب مرابط کہا گیا. اچھا، اور اس کا ایک تعلق مراکو سے ہوا. مراکو میں ایک مقام تھا جسے سوس الاقصی کہتے تھے. یہاں پہ ایک مدرسہ قائم ہوا اور اس مدرسے کا نام دار المرابطین رکھا گیا. اور جو مدرسہ قائم کیا ایک شخص نے، اس کا بانی جو تھا اس شخص کا نام تھا وجاج بن زلو. یہ مطلب خاصا دیندار آدمی تھا اور حج کرنے کے لیے آیا تو یہ امام مالک سے بھی اس کی ملاقات ہوئی. مالکی فقہ ماننے والا تھا اور عبادت گزار آدمی تھا. تو اس نے یہ مدرسہ قائم کیا دار المرابطین کے نام سے، جہاں پہ مطلب یہ کہ تعلیم تو خیر دی جاتی تھی لیکن مالکی فقہ کے تحت تعلیم دی جاتی تھی. اب جب تھوڑا سا نام بہت سے آ رہے ہیں، بیئر ود می، اور جس حد تک یاد کر سکیں یاد رکھیں. تو ایک تو نام آیا ہے اس میں دجاج بن زلو کا، جو پہلا نام آیا ہے کہ اس نے ایک مدرسہ قائم کیا جس کا نام دار المرابطین تھا. یہ مراکو کے علاقے میں ہے. اچھا، پھر اس شخص نے اپنے ایک شاگرد عبداللہ بن یاسین کو ماجتانیہ بھیجا مالکی فقہ کی تبلیغ کے لیے. ٹھیک. اچھا، اور رشید صاحب یہ کس سال کی بات ہے؟ یہ بات جو ہے یہ سمجھ لیں. دیکھیے ایک منٹ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس کو ہم یہ بات ہے تقریباً سن 1100 کی، 1000 کی. اس لیے کہ بنو امیہ سوری میں غلط کہہ گیا. 1000 نہیں، 1050 سمجھ، 1050 1060 کے زمانے کی بات ہے. ٹھیک ہے جی. تو اچھا، اس زمانے میں یہ اس کا وجاج بن زلو کا شاگرد عبداللہ بن یاسین ماجتانیہ آیا. ماجتانیہ میں آ کے بنیادی کام تو اس کا مالکی فقہ کی تبلیغ ہی تھی، لیکن وہاں بھی اس نے اپنی فوجی طاقت بھی بنائی اور اس علاقے میں اس کی حکومت بھی قائم ہو گئی. اس مدرسے سے تعلق رکھنے والے وہ مرابطون کہلائے. دار المرابطین سے جن لوگوں کا تعلق تھا یا جو ان کے پیروکار تھے، جیسے ہمارے ہاں ایلیگیرینس ہوتے ہیں، اسی طرح سے اس علاقے سے اس مدرسے سے تعلق رکھنے والے مرابطون کہلائے. اور مرابطین کی عبداللہ بن یاسین کے زمانے میں ایک طرح سے حکومت قائم ہو گئی. اچھا، لیکن یہاں تک حکومت جو ہے زالوس سی حکومت تھی، جس ایک بنیادی چونکہ مطلب دینی معاملہ تھا اس کو کرنے کے لیے، لہذا زالوس سی حکومت تھی، لیکن بہرحال ایک گورنمنٹ قائم ہو چکی تھی. لیکن اس کے عبداللہ بن یاسین کے کا بھائی تھا ابو بکر بن عمر. اس کو سیاسی طور پہ عبداللہ بن یاسین نے مقرر کر دیا کہ سیاسی اعتبار سے اس حکومت کو مستحکم تم کرو اور دینی معاملات میں دیکھتا ہوں. تو ابو بکر بن عمر جو ہے، اس نے جو عبداللہ بن یاسین کا بھائی تھا، اس نے باقاعدہ اس علاقے میں اپنی حکومت قائم کی اور استحکام حاصل کیا. اچھا، لیکن ڈیزرٹ کا علاقہ جو تھا وہاں پہ مطلب مستقل بدامنی کی صورت رہتی تھی اور اس طرف توجہ نہیں جا پا رہی تھی، اس لیے کہ اگر شہری علاقوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی تو وہ ادھر توجہ نہیں رہتے، ادھر جاتے تو شہری علاقے ہاتھ سے نکل جاتے. تو اس نے مطلب ابو بکر بن عمر جو ہے اس نے فیصلہ یہ کیا کہ ڈیزرٹ کے کام میں بہت توجہ کی ضرورت ہے،
تو اس نے اپنے کزن کو شہری علاقوں کا مطلب نگران بنایا، ایک طرح سے حکمران مقرر کیا، اور خود ڈیزرٹ کے علاقے میں فوج لے کے چلا گیا ان لوگوں کو مطلب ان پر قابو پانے کے لیے، اور ایک طویل عرصہ گزر گیا جو اس نے وہاں ڈیزرٹ میں گزارا اور کامیاب ہو کے واپس آیا۔ لیکن اپنے جس کزن کو یہ حکومت دے گیا تھا، جب واپس آیا تو اس کزن کی حکومت اتنی مستحکم اور اتنی مضبوط ہو چکی تھی کہ اس کا اپنا اثر بہت کم ہو گیا، اور وہ کزن جو تھا نہ صرف یہ کہ بہت پڑھا لکھا، بڑا دیندار اور بہت ہی عادل شخص تھا، بلکہ سیاسی اعتبار سے بہت مضبوط آدمی تھا۔ اس کا نام آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوگا، اس کا نام تھا یوسف بن تاشفین۔ تو مرابطین جو تھے وہ میں مطلب وہاں سے جہاں سے ان کی ابتدا ہوئی ہے وہاں سے میں یوسف بن تاشفین تک لے کے آیا ہوں۔ یہ انٹروڈکشن کا تھوڑا سا ضروری تھا اس سے پہلے کہ میں اس معاملے کو آگے لے کے چلوں کچھ۔ اچھا، اب ہم تھوڑا سا واپس چلے جاتے ہیں۔ اندلس کے علاقے میں بنو امیہ کی حکومت جو ہے وہ تو میں نے عرض کیا کہ وہ تو ختم ہو گئی، اور ختم ہونے کے ساتھ ساتھ مطلب یہ کہ کافی پیریڈ انہوں نے گزارا، زوال کا پیریڈ، انتشار کا پیریڈ۔ لیکن جب بنو امیہ کی حکومت ختم ہو گئی تو اس کے بعد پھر یہ سمجھ لیں کہ پھر اسپین میں یا اندلس میں کوئی حکومت نہیں رہی۔ مختلف علاقے جو تھے اس میں مختلف قبیلوں نے، مختلف لوگوں نے اس پر قبضہ کر لیا، اور وہ مطلب یہ کہ ایک کی بجائے بہت سی حکومتیں وہاں قائم ہو گئیں، اور مظاہرہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے بھی لگے۔ اچھا، لڑنے سے زیادہ تکلیف دہ بات جو ہوئی وہ یہ کہ آپس میں ایک دوسرے پہ مطلب حاوی ہونے کے لیے انہوں نے آس پاس کی عیسائی ریاستوں سے بھی مدد لینا شروع کر دی، یعنی ایک مسلمان ریاست نے ایک عیسائی ریاست کی مدد لی دوسرے مسلمان ریاست کو اپنے کنٹرول میں کرنے کے لیے۔ اچھا، عیسائی ریاستیں بہت عرصے سے موقع کی تلاش میں تھیں، اسی کہ انہیں اسپین کے علاقے میں مسلمانوں کی حکومت ظاہر پسند نہیں آ رہی تھی، اور انہیں جہاں بھی موقع ملا انہوں نے بھی اپنی حکومتیں قائم کی۔ اور جو فرق نظر آتا ہے یہ تاریخ میں آپ کو یہ فرق تقریباً ہر جگہ نظر آئے گا، پوری دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، مسلمانوں نے بڑی فتوحات حاصل کی ہیں، خلافت راشدہ سے لے کے خلافت بنو امیہ تک تو ان کی فتوحات کا دائرہ بے انتہا بڑھا ہے، اور پھر اس کے بعد بھی مسلمان مختلف جگہوں پہ گئے اور مختلف انہوں نے حکومتیں قائم کی، آٹومن امپائر کے زمانے میں بھی، انڈین امپائر کے زمانے میں بھی، اور کیا کہتے ہیں ایران میں بھی۔ لیکن کہیں کوئی ایسی مثال نہیں ملے گی کہ انہوں نے کمبیٹنٹ فورسز جو ہیں ان کے علاوہ کسی پہ کوئی ظلم کیا ہو۔ آپ کو کہیں یہ نہیں ملے گا کہ انہوں نے قتل عام کیا ہو، کہیں یہ نہیں ملا ہوگا کہ انہوں نے عورتوں اور بچوں کو قتل کیا ہو۔ جنگیں ہوئی ہیں، جنگ میں بے شک مطلب یہ کہ لوگ مارے گئے ہیں، جتنے بھی لوگ مارے گئے ہوں، جس طرف بھی مارے گئے ہوں، اور اس جنگ میں اگر جنگ میں کہیں کسی سپورٹ سروس کا کوئی مطلب کوئی خاتون یا کوئی بچہ آ گیا ہو تو آ گیا ہو، وہ بھی ریکارڈڈ ہسٹری میں ایسا کوئی نہیں ہے۔ لیکن عمومی طور پہ یہ بالکل خاص طور سے اس بات کی احتیاط کی جائے کہ وہ لوگ جو جنگ نہیں لڑ رہے ہیں، جن میں بچے بھی شامل ہیں، بوڑھے بھی شامل ہیں، خواتین بھی شامل ہیں، وہ ان کو بالکل قطعی طور پہ اسلامک فورسز نے کبھی کہیں ٹچ نہیں کیا ہے۔ لیکن جب عیسائیوں کو جس وقت مطلب ہے کہ جہاں جہاں بھی کنٹرول ملا ہے، جہاں جہاں فتح ہوئی ہے، وہاں انہوں نے باقاعدہ قتل عام کیے ہیں، اور اس طرح کیے کہ عورتوں، مردوں، بچوں میں کوئی تخصیص نہیں کی،
اور یہی صورتحال جو ہے یہ طائفہ پیریڈ میں مطلب اسپین میں بھی ہوئی. یہی صورت آپ سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ صلیبی جنگوں میں بھی، پہلی صلیبی جنگ میں جو انہوں نے فتح حاصل کی تھی، جہاں انہوں نے کیا کہتے ہیں اس کو، فلسطین کو، بیت المقدس کو اپنے قبضے میں کر لیا تھا، وہاں بھی جو جملہ کہا جاتا ہے وہ یہ کہ وہاں اتنا خون بہایا گیا تھا کہ گھوڑوں کے ٹخنوں تک خون آتا تھا. لیکن بہرحال بنو امیہ کے بعد جو وہاں حکومتیں قائم ہوئیں، وہ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیجئے کہ بنو حمود کی حکومت قائم ہوئی، اس میں کیا کہتے ہیں مالقہ اور الخزرہ میں، یہ سمجھنے کہ یہ علاقہ جو ہے یہ ادریسی حکومت کے باقیات میں سے تھا. بنو عباد کی حکومت قائم ہوئی اشبیلیہ میں اور ویسٹرن اسپین کے علاقے میں، اور کیا کہتے ہیں اس پر میں تھوڑا سا بعد میں اور بات کروں گا. غرناطہ میں حکومت قائم ہوئی بنو افتس کی. پتلیموس میں حکومت قائم ہوئی بنو ہود کی، بنی افتس کی حکومت قائم ہوئی بطلیموس میں. غرناطہ میں حکومت قائم ہوئی بنو زہلی کی. سرقستہ میں بنو ذنون ہے. اشبیلیہ میں بنو عباد کا میں تذکرہ کر چکا ہوں. تو اس طرح سے یہ 6-7 بڑے قبیلے جو تھے انہوں نے مختلف جگہوں پہ اپنی اپنی حکومتیں قائم کر لی. کچھ علاقے عیسائیوں نے اپنے کنٹرول میں لے لیے، اور الفانسو فورتھ جو تھا، جو عیسائی حکمران تھا، اس نے اسلامی شہروں پہ چڑھائی کی، کچھ شہر فتح کر لیے، اور کچھ شہروں سے اس نے خراج کا مطالبہ کر دیا. اور یہ جو خراج کا مطالبہ ہوا یہ سمجھیے کہ زیادہ تر یہ اشبیلیہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں ہوا جہاں پہ بنو عباد کی حکومت تھی. تو اس میں ایک ان کا جو حکمران تھا اس کا نام تھا معتمد. الفانسو فورتھ جو عیسائی حکمران تھا اس نے مسلمان علاقوں پہ چڑھائی کی، معتمد کے پاس اپنا سفیر بھیجا کہ آپ ہمیں خراج ادا کیجیے ورنہ میں آپ کے علاقے پہ حملہ کروں گا اور آپ کو مفتوح کر دوں گا. معتمد نے فساد سے بچنے کی خاطر اور اپنی طاقت کو سامنے رکھتے ہوئے اس نے فیصلہ یہ کیا کہ خراج دے دینا چاہیے. تو اسے خراج جو ہے وہ سفیر کو بھیجوا بھی دیا. لیکن اب ہوتا یہ ہے کہ جب اس قسم کی صورتیں ہوں تو پھر اس کے ساتھ دماغ بھی خراب ہوتا ہے. تو سفیر صاحب نے اس خراج کو واپس کر دیا اور یہ کہا کہ چاندی کا خراج ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں سوگنے کے سکے جو دیے جائیں. اس پر ظاہر معتمد نے اپنے علاقے میں حکمران تھا، اسے غصہ آیا، اس نے غصے میں اس سفیر کو بلایا اور اسے قتل کر دیا. اچھا، اب قتل تو کر دیا، لیکن ظاہر اس کے ساتھ پھر یہ خطرہ پیدا ہوا کہ الفانسو جو ہے وہ ظاہر ہے مطلب اس پر خاموش تو نہیں بیٹھے گا، وہ حملہ کرے گا، اور جب حملہ کرے گا تو اس کا مقابلہ کرنے کی سکت تو ہمارے پاس نہیں ہے. تو اس نے پھر شمالی افریقہ میں اس وقت حکومت تھی یوسف بن تاشفین کی. اب اگر آپ دیکھیں تو یہاں یہ بات کنیکٹ ہو رہی ہے، میں تھوڑی دیر پہلے عرض کر رہا تھا. اس کے پاس پیغام بھیجا کہ ایک عیسائی شخص جو ہے، ایک عیسائی ریاست ایک مسلمان ریاست پہ حملہ کرنے والی ہے، اور مسلمان ریاست میں اتنی سخت نہیں کہ اس کا مقابلہ کر سکے، لہذا دینی حمیت کا تقاضا ہے کہ آپ ہماری مدد کریں. یوسف بن تاشفین نے فوری طور پہ اس کی مدد کی نیت کی، خود وہ فوج لے کے آیا، اور جب وہ آیا تو ظاہر اس وقت تک الفانسو بھی تیار ہو چکا تھا، اور الفانسو نے کوئی 60,000 افراد کی فوج لے کے حملہ کیا. یوسف بن تاشفین کے بعد کل فوج جو تھی
وہ 12,000 وہ 20,000 کی تھی. تو اس اعتبار سے عددی اعتبار سے تو عیسائیوں کو مطلب فوقیت حاصل تھی. یہ جو دونوں کا مقابلہ ہوا ہے یہ جنگ زلاقہ کہلاتی ہے. اور اس جنگ کا تذکرہ میں خاص طور سے اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ اتنی اہم جنگ ثابت ہوئی ہے اسپین کی تاریخ میں کہ اس جنگ میں عیسائیوں کی شکست جو ہے اس نے مسلمانوں کی حکومت کو تقریباً 150 سال کا ایکسٹینشن دے دیا. اس سے کہ اس بات کا پورا امکان تھا کہ وہیں پہ مسلمانوں کی حکومت ختم ہو جاتی. الفانسو نے یوسف بن تاشفین کو خط لکھا اور جسے بڑی مطلب یہ کہ جسے ہمارے ہاں آج کل کی عوامی زبان میں بڑکے مارنا کہتے ہیں، اس انداز کا مطلب یہ کہ خط تھا جس میں مطلب یہ کہ اپنی طاقت سے ڈرایا گیا تھا، اپنی حمایتیوں سے ڈرایا گیا تھا، اپنے ہتھیاروں سے ڈرایا گیا تھا، اپنی فوج کی عددی قوت سے ڈرایا گیا تھا، اور بہت ہی تذلیل آمیز الفاظ جو ہیں وہ بھی استعمال کیے گئے. یہ خط یوسف بن تاشفین کے پاس آیا. یوسف بن تاشفین نے اپنے ایک وزیر کو اس کا جواب لکھنے کے لیے دیا. وزیر نے اس کا بڑا مدلل جواب جو ہے وہ لکھا اور لکھ کے اپروول کے لیے اس کو یوسف کو دیا. یوسف نے اسے پڑھا کہ ہاں بہت اچھا جواب ہے لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے. تو اس نے جو اس کا خط آیا تھا الفانسو کو وہی خط لیا اور اس کی پشت پہ صرف ایک جملہ لکھ کے بھیج دیا، اور جملہ تھا کہ جو زندہ بچے گا وہ دیکھے گا. کہتے یہ ہے کہ الفانسو پہ اس بات کا مطلب یہ کہ جملہ پڑھ کے ایک لرزہ طاری ہوا. ان اینی کیس جنگ ہوئی اور یہ جنگ جو ہوئی وہ مطلب اسی تفصیل میں جائے بغیر بلکہ اس کی خاص مکمل تفصیل جو ہے وہ صرف اتنی ہے کہ مسلمانوں کے 20,000 لشکر نے 60,000 کی عیسائی لشکروں کو شکست دی، اور شکست بھی ایسی دی کہ الفانسو کس طرح سے وہاں فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا اور صرف 3 آدمی اس کے ساتھ جا سکے، یا الفانسو کو ملا کے 3 آدمی تھے یا اس کے علاوہ 3 آدمی ہوں گے، بہرحال باقی پورا لشکر جو ہے وہ تحت ہو گیا. تو زلاقہ کی جو جنگ ہے وہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ انہوں نے عیسائیوں کی کمر توڑ دی اس وقت. بہرحال یہ فتح حاصل کرنے کے بعد یوسف بن تاشفین اپنے علاقے میں واپس چلا گیا اور یہاں پھر وہی فساد شروع ہو گیا، آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے لگے. پھر جب حالات بہت خراب ہوئے تو سن 481 ہجری میں، اور 481 ہجری جو ہے یہ تقریباً یہ سمجھے کہ 1089 کے آس پاس کا علاقہ ہوگا. دیکھیے میں تھوڑا سا اپنا کیلکولیٹر دیکھوں کہاں ہے. کیلکولیٹر تو نہیں، 481 یہ ہے 485. ہاں ٹھیک ہے، بالکل صحیح بات کر رہا ہوں. 1089 تو 1089 میں اندلس کے کچھ امیروں نے یہ فیصلہ کیا کہ بھئی ایسا ہے کہ ہمیں پھر یوسف بن تاشفین سے مدد لینی چاہیے، اس سے کہ ہمارے لیے خطرہ بہت بڑھ گیا ہے. تو انہوں نے سے درخواست کی. یوسف بن تاشفین دونوں پھر آیا واپس یہاں اندلس کی طرف، لیکن اس سے دلچسپ بات ہوئی کہ اس کی موجودگی ہی میں بھی ان لوگوں نے جو عمرا تھے اندلس کے آپس میں لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا ہے. تو بدل ہو کے واپس چلا گیا کہ کسی مطلب یہ کہ لائق نہیں کہ ان پر توجہ دی جائے. تیسری مرتبہ 2 سال بعد پھر وہ آیا، اس لیے کہ عیسائیوں کا اس قدر مطلب وہاں ایک طرح سے اسپین پہ ان کے حملے اتنے بڑھ گئے تھے کہ پورا مسلم علاقہ جو ہے وہ اس کے مطلب ان کے زیر اثر آنے کا خدشہ پیدا ہو گیا تھا. تو یوسف بن تاشفین اس دفعہ بھی فوج لے کے آیا. یہاں آنے کے بعد اس نے مسلمان ریاستوں سے جو تھیں
ان سے مطلب کمک مانگی لڑنے کے لیے عیسائیوں سے، اور ان میں سے اکثر نے انکار کر دیا۔ تو اب یہ بات جو ہے، یہ بات خاصی ناقابل برداشت تھی۔ تو اس نے مطلب یہ کہ وہاں تو خیر جنگ کی عیسائیوں سے اور ان کو تو بھگایا، لیکن اس کے بعد اپنے بھتیجے کو، جس کا نام سیرین تھا، سیرین بن ابی بکر، اس کو اپنے بھتیجے کو وہاں پہ کیا کہتے ہیں نگراں کے طور پہ چھوڑ گیا، ایک طرح سے حکمران کے طور پہ چھوڑ گیا۔ اور پھر اس کی ایبسنس میں سن 402 سال کے اندر اس بھتیجے نے پورے اسپین میں اپنی مکمل حکومت قائم کر لی، اور پھر یوسف بن تاشفین بھی آیا، اور اس نے یہاں پہ اندلس پہ باقاعدہ مطلب یہ کہ ایک طویل عرصے تک حکومت کی۔ اور جب میں طویل عرصہ کہہ رہا ہوں، یہ طویل عرصہ 485 سے لے کے 500 تک، یعنی 15 سال ہے۔ 15 سال یوسف بن تاشفین نے حکومت کی، اور اسپین جو ہے، اندلس جو ہے، نئے سرے سے یونائٹ ہو کے ایک مسلم پاور کے طور پہ اس زمانے میں ایکسپٹ کیا جانے لگا۔ پھر یوسف بن تاشفین کا جب انتقال ہوا تو اس کے بیٹے علی بن یوسف جو ہے، اس کی حکومت قائم ہوئی، اور مسلمانوں کا کنٹرول بالکل ویسے ہی رہا جیسے کیا کہتے ہیں اس کے باپ کے زمانے میں تھا۔ لیکن علی کے زمانے میں تھوڑا سا ایک فرق یہ ہوا کہ اسپین کا معاملہ تو ٹھیک رہا اپنا، یہاں تو حکومت چلتی رہی، لیکن اس کو اپنے مسائل، اپنے مطلب افریقہ میں اس کے لیے مسائل سامنے آ گئے، اس لیے کہ اس زمانے میں ایک اور طاقت ابھر رہی تھی، اور وہ طاقت تھی موحدین کی۔ ان پر میں بات کروں گا انشاءاللہ آئندہ کسی وقت۔ تو ان کے مقابلے پہ چونکہ وہ طاقت ابھر رہی تھی، لہذا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کو علی بن یوسف کو وہاں رہنے کی ضرورت تھی، تو اس کا زیادہ ایک تو وقت وہاں گزرا اور اس کے ساتھ ہی صرف وقت گزرنے کی بات نہیں ہے، بلکہ اس کی توجہ بھی کم ہوئی۔ لیکن بہرحال یہاں حکومت قائم رہی اسپین میں، بلکہ اندلس کہنا چاہیے، اندلس میں حکومت قائم رہی، اور ایسی رہی کہ عیسائیوں کو خصوصاً یا اندرونی چپقلش کو سر اٹھانے کا موقع نہیں ملا زیادہ۔ اس کی حکومت رہی ہے تقریباً 37 سال۔ اچھا، 37 سال یعنی 537 ہجری، یعنی 1142 عیسوی تک، 1142 تک۔ لیکن اس دوران یہ سمجھ لیجیے کہ بالکل آخر آتے آتے علی کی حکومت کا افریقہ میں ان کا دم اکھڑ چکا تھا، اور وہ کہنے کو اس کے بعد تاشفین بن علی، اور اس کے بعد پھر ابراہیم بن تاشفین، یعنی اس کے بیٹے اور پوتے دونوں کی حکومتیں قائم ہوئیں، لیکن دونوں کی حکومتوں کا مجموعی پیریڈ جو ہے وہ 4 سال ہے، اور اس خاندان کا کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا افریقہ میں بھی، اور یہاں بھی کیا کہتے ہیں آپ کے اسپین میں بھی۔ اچھا، اب یہاں سے یہ سمجھیے کہ اسپین میں سن 1147 عیسوی یا 541 ہجری جو ہے یہ پیریڈ ہے، اور یہ پیریڈ یہ خیال ہے کہ اس پیریڈ میں جو مرکز ہے ہمارا بغداد، وہاں پہ عباسی خلافت قائم ہے۔ وہاں پہ مطلب چاہے وہ کمزور ہو مضبوط ہو، اسے قطع نظر وہاں عباسی حکومت جو ہے وہ ختم ہوئی ہے سن 656 ہجری میں، جو 1258 عیسوی تھا۔ اور یہ میں بات کر رہا ہوں 656، وہ ہم 656 ہجری کہہ رہے تھے، یہ ہم کہہ رہے ہیں 541، یعنی اس سے تقریباً 100 سال سے زیادہ کا عرصہ ہے، 117 سال۔
115 سال 115 سال پہلے کی بات ہے کہ یہاں پہ مرابطین کی حکومت جو ہے اسپین میں ختم ہو گئی۔ یوسف بن تاشفین کے بارے میں اتنی بات کہنا مجھے اور ضروری ہے کہ اس کو مطلب یہ کہ ریکگنائز کر لیا گیا تھا عباسی حکومت میں بھی، اور اسے امیر المسلمین کا خطاب ملا تھا عباسی حکومت سے طرف سے۔ تو یہ جو ہے یہ مطلب ایک طرح سے یہ جو سیپریٹ اینٹیٹی تھی اندلس کی، اس نے مطلب حکومت تو اس کی سیپریٹ اینٹیٹی کے طور پہ ہی سنبھالی تھی، لیکن اس کو حمایت جو ہے وہ مرکز کی بھی حاصل تھی۔ تو میں آج کا سلسلہ یہی چھوڑ رہا ہوں مرابطین کے خاتمے تک، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے اگر مطلب ساری صورتحال بہتر رہی تو انشاءاللہ ہم موحدین پہ بات کریں گے، موحدین، اور پھر اس کے بعد غرناطہ میں جو ہمارے تک غرناطہ ہے اس پر گفتگو کریں گے، اور پھر اس کے بعد اس سے متعلق باتیں جتنی بھی ہیں۔ ایک بات شاید میں کہنا بھول گیا جو مجھے کہہ دینی چاہیے تھی، بات ہو رہی تھی المرابط کی، جہاں سے مرابطون کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ اچھا، یہ اس میں تھوڑا سا مسئلہ یہ ہوا کہ یہ لفظ جو ہے المرابط، بے جو ہے وہ مطلب یہ کہ ادا کرنا مطلب تھوڑا سا مشکل تھا اس علاقے کے لوگوں کے لیے، تو کچھ لوگ اسے الموارد بھی کہنے لگے، المراود، ہاں۔ تو یہ اس طرح سے یہ جب انگریزی میں آپ انہیں پڑھیں گے تو المراودز پڑھیں گے، جو ایکچولی المرابطون ہی کا مطلب دوسرا ورژن سمجھ لیں۔ تو یہ ایک چھوٹی سی چیز تھی جس کا تذکرہ ہونا چاہیے تھا، جو رہ گیا۔ میں اپنی گفتگو اس وقت ختم کر رہا ہوں، اور آپ حضرات مجھ سے اگر کوئی تفصیل یا کہیں کوئی وضاحت طلب کرنا چاہیں تو میں حاضر خدمت ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں، اور ہمیں لائک اور شیئر بھی کر لیں۔ تھینک یو۔